جو ٹرمپ صاحب کا خطاب ہے اس کے اوپر آپ کا کیا تجزیہ ہے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایران کی صورتحال آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرف جاتی نظر آتی ہے؟ جی شکریہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو خطاب تھا مایوس کن تھا، کیونکہ انہوں نے کوئی اعلان ایسا نیا نہیں کیا۔ جو پچھلے 4 ہفتے سے باتیں کر رہے تھے مختلف ٹویٹس میں، انہی کا ازالہ تھا، اور اس میں تضادات بہت بھرے ہوئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ملک کی قیادت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کم از کم کوہیرنٹ ہو کے ایک ایسی بات کریں جس سے دنیا کا سارا جو امن وابستہ ہے اس کی وہ لاج رکھیں۔ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 2-3 ہفتے اور بمباری کریں گے، اور ایران کو جتنا کمزور کر سکتے ہیں اتنا کمزور کر کے وہ وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ گویا ان کا کوئی ہدف مکمل نہیں ہوگا، صرف وہ ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اور کمزور بھی کیا، یہ نہیں کہ بھئی عسکری فیسلٹیز پہ کریں، وہ تو اسکولوں پر بھی کر رہے ہیں، یونیورسٹیز پہ کر رہے ہیں، وہ ہسپتالوں پہ کر رہے ہیں۔ بہت غیر انسانی طریقے سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، جو بلکہ بہت ہی غیر قانونی قسم کی جنگ ہے۔ ایون اسٹریٹ آف ہرموز کے بارے میں بھی ان کے بیان میں بہت تضادات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آئیں اور خود ہی جن چھڑا کے لے جائیں، ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مایوس کن تھا۔ کوئی وہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ جنگ کو کیسے ختم کرنا چاہیں گے۔ اور اگر وہ آج سے 2 ہفتے یا 3 ہفتے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں اچانک، تو امریکہ کی جیت تو نہیں ہوگی، وہ تعبیر نہیں ہوگی، کیونکہ ایران تو وہیں کھڑا ہوگا۔ ایران کی ہار بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا ہوگا، لیکن اس کی ہار تو نہیں ہوگی۔ اور سب سے زیادہ جو تکلیف ہوگی میرے خیال میں وہ اسرائیل کو ہوگی، کیونکہ اسرائیل کا اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا کہ ایران ختم نہ ہوا، تو پھر تو اس کا جو خواب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں ایک گریٹر اسرائیل بناؤں گا، وہ تو خواب پورا نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ خلیجی ریاستوں کے لیے بھی میرے خیال میں لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے پورا اپنا دفاع امریکہ کے ذمہ سونپا ہوا تھا، وہ اڈے اڈے ان کی حفاظت نہیں کر سکے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں جب جنگ ختم ہوگی، اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے ابھی تک جنگ میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے، ورنہ وہ ان کے لیے بہت نقصان ہوتا۔ تو اگر وہ جنگ ختم ہونے کے بعد میرے خیال میں ان کو سوچنا پڑے گا کہ ایک ایسا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس خطے کا ہونا چاہیے جس میں پرامن بقائے باہمی ایران کے ساتھ رکھنی چاہیے۔